لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے نبی مکرم رسول کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، حیات طیبہ، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، سیرت مبارکہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ عز و جل نے آپ کی اسی حیات طیبہ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ قرار دیا ہے. یعنی صرف تعلیمات نہیں دیں، صرف خطبہ جاری نہیں کیا، صرف قانون پاس نہیں کیا، قانون بنایا نہیں، آئین سازی نہیں کی، بلکہ اس پر عمل بھی 100% کر کے دکھایا. عمل بھی بتایا کہ عمل یوں کیا جاتا ہے. عمل کے لحاظ سے آپ کی سیرت طیبہ دنیا کے تمام انسانوں سے جامع ہے، مستند ہے، کہ ہر شعبہ زندگی کے لوگ اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں. اگر ایک شخص بیٹا ہونے کی حیثیت سے حضور کی سیرت طیبہ پڑھے تو مثالی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، آپ کی سیرت اس کو بتائے گی. اگر باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا کا ہر باپ، ماں باپ آپ کی سیرت سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگر ایک ملک کا سربراہ، ملک کا حکمران، وزیر اعظم، صدر، بادشاہ، اگر یہ بادشاہت کے نبوی اصول سیکھ کر بادشاہت کرے، حکومت کرے، تو اس سے بہتر دور حکومت دنیا میں نہیں ہو سکتا. اگر ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے، ایک عدالت عظمیٰ کا جج ہے، ایک دوست ہے، ایک معلم ہے، ایک امام ہے، ایک استاد ہے، ایک پیر اور مرشد ہے، غرض کسی بھی زندگی کے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی سیرت طیبہ تمام انسانوں کے لیے کامل، واجب عمل بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، آسان ترین بھی ہے، جامع اور محفوظ ترین بھی ہے. آج کی نشست میں ہم نے اسی جامع ترین اسوہ حسنہ میں سے ایک موضوع کو لیا ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت تاجر ہونے کی حیثیت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک تجارت پیشہ شخص، ایک بزنس مین کے لیے، ایک تاجر کے لیے آپ کی سیرت سے ہمیں کیا اصول ملتے ہیں. تو یقیناً بڑا طویل موضوع ہے، لیکن آپ کی خدمت میں جلدی 2 3 4 نکات پیش کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے حلال ذریعہ معاش کی حوصلہ افزائی کی ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نام کی چیز اسلام میں نہیں. رزق حلال کا معنی عین عبادت قرار دیا گیا. دین اور دنیا کا حسین امتزاج ہمارے دین مبارک میں ہے، جس کی
عملی مثال قرآن کی سورہ بقرہ کی یہ مشہور اور معروف جامع ترین قرآنی دعا کی صورت میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ہم مانگتے ہیں۔ دنیا کی بھلائی میں ایمان بھی ہے، صحت بھی ہے، اچھی اولاد بھی ہے، علم بھی ہے اور رزق بھی ہے۔ یعنی دنیا کی بھلائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اچھا بابرکت رزق عطا فرمائیے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں 20 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا ان لوگوں کی جو صحابہ اور اہل بیت میں سے تھے، اور قرآن نے کیا کہا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ لوگ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ فضل الہی کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں ایک قول ہے تجارت کے ذریعے سے رزق حلال کمانا۔ اللہ تجارت کرنے والے کی تعریف فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل سورہ جمعہ کے اندر ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز کا وقت آئے سب کچھ چھوڑ دو، صرف نماز کی تیاری اور نماز کے عمل میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ جو تم دنیا کماؤ گے اس سے یہاں جو ملے گا بہت بہتر ہوگا۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی بے حساب اجر کو چھوڑ کے آخری وقت میں آ جائے، بس اذان دوسری ہو اور تکبیر کہی، نماز پڑھی، سلام پھرتے ہی واپسی کا سفر سب سے پہلے شروع کر دے، اور کوئی پہلے آ جائے کہ جمعے کا دن ہے، اللہ نے عبادت کے لیے اس امت کے لیے رکھا ہے، اس میں سے تھوڑا وقت نکال لینا چاہیے۔ مصروفیات تو شاید مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوں، اگر انسان کو مرنے کے بعد بھی کاموں کی اجازت مل جاتی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ مرنے کے بعد کام ختم، ورنہ شاید ہم لوگوں نے کہنا تھا آج کے انسان نے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا کام کاج قبر میں بھی کرنے کا موقع مل جائے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی کہ موت پہ ختم، کام ختم، تو کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، پاک صاف ہو کر، سفید لباس، خوشبو، سنت، مسواک، اللہ کی عبادت، اس کے سرب سجود ہو کر اس کی بارگاہ میں پیشی ہونی چاہیے، ورنہ دنیا تو کسی کی پوری نہیں پڑتی۔ تو فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو چھوڑ دو سب کچھ اور جاؤ اللہ کی طرف جمعے کی نماز کے لیے، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم کما رہے ہو۔ لیکن جب نماز ادا کر لو تو فانتشروا فی الارض، اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال کی کوشش کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی رزق حلال کے لیے محنت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں تھا کان زکریا نجارن، حضرت زکریا علیہ السلام وہ نجار تھے، نجار بڑھئی کارپینٹر۔ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کاٹ کے مختلف اشیاء بناتے تھے اور اپنا رزق حلال حاصل کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آج کی زبان میں لوہار کا کام کیا، لیکن آج کی طرح نہیں، امانت دیانت اور معجزانہ طور پہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، جیسے موم بتی کو کوئی موڑ سکتا ہے، موم ہاتھ میں پگھلتا ہے، ایسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موڑ دیا، وہ اس کی زریں بناتے، مختلف ضرورت کی اشیاء بناتے، فروخت کرتے، رزق حلال کماتے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کے لیے محنت فرمائی۔ اس میں آپ کی سیرت طیبہ ہمیں دو زمانے بتاتی ہے، ایک زمانہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا 40 سال عمر مبارک، اور ایک زمانہ نبوت کے اعلان کے بعد کا 23 سال عمر مبارک۔ جو نبوت کے اعلان سے پہلے کا زمانہ تھا، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر کم از کم ملک شام کی طرف ہوئے تجارت کی غرض سے۔ پہلا سفر اس وقت آپ بچے تھے، عمر مبارک کم تھی، بچپن لڑکپن کا زمانہ تھا، یہی شاید 10-12 سال کی عمر مبارک ہوگی۔ اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے، اور چچا کی نیت یہی تھی کہ ایک تو اپنے لخت جگر کو اپنے ساتھ رکھوں، میری نظروں کے سامنے رہے، اور دوسرا یہ کہ تاکہ ان کو تجارتی معاملات کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، حالات و واقعات کو دیکھیں گے،
تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچے کو تاجر بنانا ہو، کسی شخص نے بزنس مین بنانا ہو، تو بچپن سے ہی اس کی لائن سیٹ کر دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے آج سے 20-25 سال کے بعد یہ پڑھ لکھنے کے بعد ایک کامیاب تاجر بن جائے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ شعور نہیں ہے تو بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے چل کے کیا کرنا ہے، بس وہ کلاسز اپنی طے کرتا جاتا ہے اور اس کا کوئی ٹارگٹ، کوئی زندگی میں کوئی مشن، کوئی مقصد وہ اس کی نظروں کے سامنے واضح نہیں ہوتا۔ تو آپ تشریف لے گئے، وہی سفر تھا، پہلا سفر ملک شام کا، جس میں بحیرہ راہب ایک عیسائی پادری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہی آخری نبی ہیں، اور اس نے کہا تھا چچا سے کہ ان کو ملک شام مت لے کر جائیں، وہاں یہودی ان کو پہچان کے نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہودی دشمن ہے، تو خدا نخواستہ آپ کو شہید نہ کر دیں۔ تو اس بحیرہ راہب کے مشورے پہ پھر آپ کو چچا ابو طالب نے واپس مکے بھجوا دیا۔ دوسرا سفر آپ کا ہوا جب آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور اس وقت سفر جو مشہور سفر ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے حضور کی امانت اور دیانت کا چرچا سنا کہ لوگ حضور کو صادق و امی کہتے ہیں، تو انہوں نے حضور سے پیشکش کی، اور چچا ابو طالب سے بھی حضور نے مشورہ کیا، پیشکش یہ کی کہ آپ میرا سامان تجارت لے جائیے ملک شام، فروخت کیجئے، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ تو چچا ابو طالب نے کہا کہ ضرور جائیے، کیونکہ اللہ یہ رزق آپ کی طرف کھینچ کر لا رہا ہے، اور مالی حالت بھی تنگ دستی والی تھی رسول کائنات کی، کہ والد کی وراثت میں سے جو ملا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بکریاں چرائیں اس سے پہلے محلہ اجیاد کی طرف، آج وہاں پر بس اسٹیشن موجود ہے، حجاج کرام جاتے ہیں کہ اجیاد بس اسٹیشن مشہور جگہ ہے مکہ مکرمہ کی۔ تو اس اجیاد کے محلے میں آپ فرماتے تھے کہ میں نے وہاں کے رہنے والوں کی بکریاں چرائی ہیں، جو کہ رزق حلال کے لیے تھیں، ان سے معاوضہ جو ملتا تھا چند درہم یا دینار، وہ آپ رزق حلال، تو معلوم ہوا کہ ملازمت کرنا بھی جائز ہے۔ پھر آپ نے اگلا تجارتی سفر کیا، تو آپ نے یہ پیشکش قبول فرمائی اور تجارت کا سامان لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ آپ کے غلام میسرہ ساتھ تھے اور پوری نگرانی کر رہے تھے کہ حضور کیسے تجارت کرتے ہیں۔ جب قافلہ واپس آیا تو اماں ختیجہ حیران کہ جو کیپٹل تھا، رأس المال تھا، انویسٹمنٹ تھی، وہ تھوڑی تھی، لیکن اللہ نے جو منافع عطا فرمایا وہ تمام تجارتی معاملات میں اس میں سب سے زیادہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اب آپ حیران ہو گئیں کہ انویسٹمنٹ تھوڑی لیکن معاوضہ سب سے زیادہ اور نفع سب سے زیادہ۔ پھر آپ کے حالات پوچھے، غلام میسرہ جو آپ کے ساتھ سایہ بن کے چلتے رہے، تو غلام میسرہ نے کہا کہ نہ پوچھیں، حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ محمد کی تجارت، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان کی تجارت کے کیا کہنے ہیں۔ ان کی تجارت کا سب سے پہلا اصول تھا سچائی، سچ۔ آپ کی تجارت کا سب سے بڑا اصول سچ ہے کہ 100% سچائی کی بنیاد پہ تجارت ہوگی، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی ڈھکا چھپا منافع نہیں ہوگا اور کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا آپ کا اصول تھا تجارت کا امانت اور دیانت، کہ دیانتداری کے ساتھ آپ نے تجارت فرمانی ہے، اس میں کوئی بددیانتی، کوئی خیانت کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر غلام میسرہ نے حضور کی تجارت کے اس سفر کا تیسرا اصول بیان کیا، حسن اخلاق، کہ انہوں نے تجارت بھی کی، نفع بھی کمایا، لیکن حسن اخلاق کے ساتھ۔ ان کی زبان سے زیادہ میٹھی اور شیریں زبان کسی تاجر کی نہیں تھی۔ انہوں نے کسی کے ساتھ سختی سے معاملہ نہیں کیا، نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ پھر انہوں نے کبھی تجارت کے اندر بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ کبھی بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے تجارت میں، لین دین میں، بارگیننگ میں 100 معاملات ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے، بڑوں کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوتا ہے، حواس
کھو بیٹھتے ہیں اور دست و گریباں ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کیا، پھر تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے تلخ کلامی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس سے پرہیز کیا۔ یہ غلام میسرہ حضور کی تجارتی سیرت طیبہ اماں خدیجہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ راز ہے تجارت میں برکت کا، یہ راز ہے کامیاب بزنس مین کی کامیاب بزنس پالیسیز کا، کہ کبھی بحث و مباحثہ نہیں، کبھی کسی بات پہ اٹکے نہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی اور جھگڑے پہ اتر آیا۔ فضول بحث ہوتے ہیں، بعض لوگ وقت ہوتا ہے ان کے پاس اتنا دماغ بھی ہوتا ہے کہ فضول بحث کر سکتے ہیں۔ تو ایک شخص نے ان سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا اور کہا کہ تم قسم اٹھاؤ لات و عزیٰ کی۔ حضور سے کہا گیا، اسی تجارتی سفر کی بات ہے۔ لات و عزیٰ ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 360 بت مشرکین مکہ نے جو لا کے رکھے تھے، ان میں سے جو بڑے 2 بت تھے، لات و عزیٰ، منات، حبل، یہ 4 بڑے بت، ان میں سے 2 بت تھے لات و عزیٰ۔ تو اس نے کہا کہ تم لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی بت کی آج تک قسم نہیں اٹھائی۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَإِنِّي لَأَمَرُّ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، اگر میں ان بتوں کے پاس سے کبھی مجبوراً گزرنا بھی پڑ جائے تو میں منہ موڑ کے ان کے پاس سے گزرتا ہوں۔ یعنی یہ بت کیا چیز ہیں؟ یہ جھوٹ کے پلندے، یہ دھوکے کا مرکز، یہ شرک کی اماجگاہ، یہ جہالت کا شاہکار ہیں، یہ خود بے بس ہیں، ان کی قسم کس بات پہ اٹھائی جائے؟ تو آپ نے کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اولاد کی قسم، جی مجھے ماں باپ کی قسم، جی مجھے فلاں کی قسم، اور قرآن پہ حلف بردار ہوتی رہتی ہیں، تو سب ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کی قسم اٹھانا بھی گناہ کے زمرے میں شامل ہے۔ قسم صرف اللہ رب العزت کے نام نامی اسم گرامی کی اٹھائی جا سکتی ہے، وہ بھی انتہائی مجبوری کے عالم میں، اس کی اپنی شرائط ہیں، اور خاص طور پہ تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر تو قسم اٹھانا درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت، ایسی شکل بن جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، انتہا درجے کی مجبوری، اور پھر جائز شرعی طریقے سے علماء سے مسئلہ پوچھ کر پھر قسم اٹھائی جائے تو الگ بات ہے، ورنہ قسم اٹھانا پسندیدہ نہیں۔ خاص طور پہ تجارتی معاملات کے اندر آپ نے کبھی قسم نہیں اٹھائی، اور غیر اللہ کی قسم تو کبھی اٹھائی ہی نہیں۔ اگر کسی نے مجبور بھی کیا کو تو نہیں اٹھائی۔ یہ غلام میسرہ حضور کی تجارتی زندگی کو بیان فرماتے ہیں، جو کہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے تاجر کے لیے بہترین اسوہ رسول اکرم ہے۔ اور پھر غلام میسرہ نے یہ بھی کہا کہ میں اس پر بھی حیران ہوا ہوں کہ محمد جہاں سے گزرتے تھے اللہ کے فرشتے بادل بن کے ان پہ سایہ فرماتے تھے، یہ جو بھی معاملہ کرتے تھے اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتا تھا، یہ جس طرف بھی رخ فرماتے تھے سارا تجارتی نفع وہیں نظر آتا تھا، یہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے اللہ برکت کے چشمے جاری فرما دیتے تھے۔ اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس تجارت کے اندر یہ لوگوں کا بھی نفع چاہتے تھے، یعنی جو خریدار ہے، جو کسٹمر ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کا بھی فائدہ سوچنا، کہ صرف اپنا نفع نہیں کہ بھائی مجھے پیسے مل جائیں، میری تجارت بڑھ جائے، جو خریدار ہے اس کا بھی نفع سوچا جائے، دل سے، پروفیشنلزم کی بنیاد پر نہیں، دل سے کہ چلو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی کچھ، اسے بھی کچھ تھوڑا سا فائدہ ہونا چاہیے، اپنے خریدار کا نفع چاہتے ہیں، اس سے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مہلت دے دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ خرید کے چلا گیا، واپس آیا شرمندہ کہ جی میری مجبوری بن گئی، میں نہیں لینا چاہتا، مجھے اب کچھ سودا سمجھ نہیں آیا، میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تو شرائط کے ساتھ واپس کر لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے جہاں جہاں ان کے قدم پڑے اللہ نے
وہاں سے برکت عطا فرمائی۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ تو اب اماں ختیجہ بہت متاثر اور فوراً نکاح کا پیغام بھجوایا کہ اس سے بہتر موقع اور بارگاہ نکاح کے لیے نہیں مل سکتی۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ جس سے ہمیں اصول کیا ملے؟ پہلا اصول ملا، تجارت چھوٹی ہو یا بڑی، ملازمت چھوٹی ہو یا بڑی، پہلا اصول ہے سچ۔ اگر سچ بولے گا، حدیث مبارک میں ہے کہ اگر یہ بیچنے والا خریدنے والے اگر سچ بولیں گے تو اللہ دونوں کو برکت عطا فرمائے گا۔ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو نفع تو ہو مل جائے گا لیکن اللہ اس میں سے برکت کو بالکل ختم فرما دے گا۔ اسی طرح قسم اٹھانی نہیں چاہیے۔ اگر قسم اٹھا کے مال بیچ دیا تو حضور فرماتے ہیں مال تو بک جائے گا لیکن برکت نکل جائے گی۔ برکت نکلنے سے کیا ہوگا؟ وہ مال، وہ نفع، وہ پیسہ اس کے گلے کی ہڈی بنے گا، اس کے گلے کا توق بنے گا، وہ پیسہ اس کے لیے وبال جان بنے گا، وہ اژدہا بن کے جسم کے ساتھ چمٹے گا اور دنیا اور آخرت میں ہلاکت خیزی کا باعث بنے گا۔ تو امانت، سچائی، قسم نہ اٹھانا، بحث و مباحثہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی معاملے میں الجھنا نہیں، آواز اونچی نہیں کرنی، خرید و فروخت معاملات میں شور شرابہ نہیں کرنا، جو زبان دی اس زبان کو پورا کرنا۔ اللہ کے نبی ایفائے عہد سے کام لیتے تھے، کبھی وعدہ خلافی نہ کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، آخری خلاصہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا ارشاد مبارک ہے کہ لا یبیع فی سوقنا، ہمارے بازار میں وہ شخص خرید و فروخت نہ کرے جس شخص نے من لم تفقہ فی الدین، جس نے دین کے احکامات تجارت کے بارے میں نہ سمجھ لیے ہوں۔ تو پہلے تجارت کے بارے میں شرعی احکامات کو سمجھنا چاہیے، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، حضور کی سیرت مبارکہ کیا ہیں، پھر اس کے مطابق تجارت کی جائے گی تو انشاءاللہ ایسی تجارت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگی اور نفع بخش ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔